نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائے وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور تقوی والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، وہ بولتے ہیں قالوا خیرا، وہ بولتے ہیں بہترین، یعنی خیر ہی خیر نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے جہاں محسوس ہوتا ہے قرآن کے لیے خیر کا لفظ آیا ہے۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ پرانے لوگوں کے قصے معاذ اللہ۔ ایمان والے تقوی والے کیا کہتے ہیں؟ خیر نازل فرمایا۔ سورہ یونس آیت 58، سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے جس کو لوگوں کو جمع کرنا چاہیے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر نازل فرمائے اللہ نے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے عمدہ عمل کیا اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر وہ تو سب سے بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور کیا خوب ہے متقین کا گھر۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کیا؟ جنت کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاءون، وہاں جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا۔ بس آج اللہ کی چاہت پر عمل کرنا ہے، کل جنت میں ہمیشہ کے لیے ہماری چاہت پر عمل ہوگا، جو چاہو گے تمہیں عطا ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تقوی والوں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کی فرشتے اس حال میں جان نکالتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کرتے رہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر مجھے اور آپ کو خاتمہ عطا فرمائے، اللہ راحت والی موت عطا فرمائے۔ یہ راحت والی موت کا ذکر ہے جو متقین کے لیے ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ مجرمین کو وارننگ دے رہا ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم ہی آ جائے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، بس انہیں پہنچی ان کے اعمال کی برائیاں اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب مجرمین اور نافرمان لوگوں کا ایک بہانہ بیان کیا جا رہا ہے جو تاریخ میں اکثر لوگوں نے اختیار کیا، جھوٹا بہانہ۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء نحن ولا آباؤنا، اور کہا جن لوگوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم پرستش کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی شے کی، ولا حرمنا من دونه من شيء، اور ہم اس کے حکم کے سوا کوئی شے حرام نہ ٹھہراتے۔ معاذ اللہ، اطاعت سے فرار اختیار کرنے کے لیے جواز پیش کر رہے، بھئی اللہ نے تمہیں موقع دیا، چاہو تو خیر کی طرف جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بس رسولوں کے ذمے تو صرف پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک ضمنی نکتہ سمجھ لیجئے، اللہ چاہتا تو ہم یہ کر لیتے، اللہ چاہتا تو وہ کر لیتے، تو کماتے کیوں ہو؟ اللہ چاہے گا تو پیٹ بھی بھر جائے گا تمہارا۔ بچوں کو ایگزامز کی تیاری کو کرا تو اللہ چاہے گا تو کامیاب بھی ہو جائیں گے، وہاں تو کوئی نہیں کہتا اللہ چاہے گا تو ہم ایگزامز کی تیاری کرا دیں گے، اللہ چاہے گا تو ہم آفس چلے جائیں گے، کبھی ایسا ہوا؟ یہ فرار اختیار کرنے کے لیے جھوٹے بہانے لوگ بناتے، معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقین ہم نے ہر امت میں کوئی رسول بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت ہر وہ فرد، ادارہ اور ریاست، حکومت، نظام، افراد جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے حکم کی بات کریں وہ طاغوت۔ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، تمام رسولوں کی دعوت۔ فمنہم من ہدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، بس ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور ان میں سے بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ اللہ غور و فکر کی دعوت دے رہے اور تاریخ کے واقعات کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ام تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ ان کی ہدایت کی خواہش
پیش کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہدایت نہیں دیتا اسے جسے وہ گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ حضور کی تو خواہش ہے سب قبول کریں، مگر جو خود اڑ جائے تکبر تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تو پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، بڑی پرزور قسمیں، لا يبعث اللہ من یموت، کہ جو مر جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھا کر کھڑا نہیں کرے گا۔ یہ آخرت کے کچھ منکر تھے، ان کا بیان، بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں، فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمہ پکا ہے وعدہ، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے اللہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور تاکہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ قیامت کا برپا ہونا ضروری ہے، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، یہ بات بھی واضح ہو جائے، اختلافات کا فیصلہ بھی ہو جائے، اور کافروں کا جھوٹا ہونا بھی واضح کر دیا جائے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے تو ہمارا فرمانا اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے، یہ علی کل شیء قدیر ذات اللہ، وہ جب کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب ہجرت کا ذکر، ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ، 5 نبوی میں آغاز وحی کے 5ویں برس جو ہجرت حبشہ ایبیسینیا کی طرف ہوئی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں ضرور جگہ عطا کریں گے دنیا میں عمدہ، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو سب سے بڑا ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور سب سے بڑا اجر تو آخرت میں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ صبر کیا ہے؟ مکی دور 13 برس اپنے آپ کو روکنا اور مشقتوں کو جھیلنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، اور اللہ پر توکل کیا تو ہجرت بھی ہوئی حبشہ کی طرف حضور کی اجازت سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر توکل کیا تو صحابہ کرام کی جماعت نے تمام مخالفتوں کو برداشت کر کے دین حق کی جد و جہد کو جاری رکھا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کے سوا رسول نہیں بھیجے، ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف، یاد رکھنے والوں سے پوچھ لیجئے اگر آپ نہیں جانتے، یعنی اگر اے لوگوں تم نہیں جانتے، ان کنتم لا تعلمون، تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں۔ نبی ہمیشہ مردوں کو بنایا گیا، رسول ہمیشہ مردوں کو بنایا گیا، عورت کبھی بھی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا گیا، ایک بات۔ اور دوسری بات، انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کو چنا گیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان کرے اور نمونہ بنے۔ یہ باتیں تفصیل سے پہلے آ گئیں، مشرکین کو نہیں سمجھ آتی تھی، کہا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں۔ اہل کتاب سے روابط تھے مشرکین کے، کہا جا رہا ہے ان سے بھی پوچھ